آپ کا دور حکومت 10 سال سے کچھ اوپر کا زمانہ ہے آپ کا۔ ان 10 سالوں کے اندر 3100 مسجدیں، 900 جامع مسجدیں اور تقریباً 36,000 فتوحات ہیں۔ اس کو آپ کیلکولیٹ تو کیجئے، یہ تقریباً 4,000 مسجدوں کا آپ کیلکولیشن کیجئے، ایک دن کی کتنی پڑ رہی ہے۔ بڑے بڑے شہر بسائے، بازار لگائے اور آپ تجارتوں کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتے تھے۔ یہ اسلام کے، ارے کیا دنیا کے ہیرو کو دیکھتے ہو؟ آؤ یہ سچے ہیرو کہ بیت المقدس میں ایک غلام اور ایک امیر المؤمنین، کوئی پروٹوکول، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، ساتھ میں کوئی گن مین نہیں، کوئی لشکر نہیں، ان دو کو دیکھ کر بیت المقدس کے پادری یوں کہہ رہے ہاں ہاں یہ وہ شخصیت ہے جس کو ہم بغیر لڑے یہاں کی چابیاں دینے کو تیار ہیں۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں اس ذات گرامی کے ایمان لانے میں معین و مددگار ہوئی جس کا ایمان لانا اسلام کی تقویت اور آپ کا وجود اسلام کی فتوحات اور ترقی کا سبب بنا۔ تقریباً یکم محرم آپ کی شہادت کا دن ہے۔ دیکھیے نا ذرا اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کے سلسلے کو کہ اگر 10 ذی الحجہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کا خطاب پاتے ہیں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر کے، تو اسلام کے دائرے کے وہ جانثار جن سے مذہب اسلام، شریعت اسلام اور قرآن کو حفاظت، بقا، ترقی، پائیداری نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، آگے پھر 10 محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت اور قربانی، یہ واقعات اور اسلام کے اندر اور جو دین ہم تک آیا وہ کس راستے سے، کن قربانیوں سے ہوتے ہوئے آیا، یہ ہمیں اس بات پر برانگیختہ کرتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قربانیوں کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، قربانیوں کے بعد اسلام کو ترویج، ترقی، اشاعت اور تیرے میری مرضی کی زندگی کا پانی اس کو تقویت نہیں دے گا، تیرے میرے جذبات، احساسات اور خون کی قربانی اس درخت کو تناور کرے گی، پھلدار کرے گی اور ترقی پذیر کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اسلام کی ابتدا، مکی زندگی اور مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا غلام ظاہر کرے، ثابت کرے، پتہ چلے، ان پر سختیوں کے، پریشانیوں کے، عذاب کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ تقریباً نبوت کے 6 سال
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش ایمان ہوئے. تقریباً 39 نمبر ایمان لانے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم چچا ہیں ان کا نمبر ہے، اور تقریباً 40واں نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے لانے میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو اتنی زبردست اس دور کی ہے کہ ہر دن پچھلے دن سے زیادہ سخت اور مجاہدے والا، تو یہ 6 سال اس طرح گزرے ہیں کہ عام مسلمان کعبۃ اللہ کے پاس حتیم مطاف کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، علل اعلان اسلام کے اعتبار سے عمل نہیں کر سکتے، دار ارکم میں چھپ کر مشورے قرآن کی آیات کے مذاکرے اور دین اسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ کس طرح کے 6 سال گزرے ہیں دیکھیے ذرا، جس کے اندر شعب ابی طالب بھی ہو چکا ہے اور بہت سارے مجاہدے قربانیاں ہو چکی، اور پھر یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ یہ ایک شخص کے اس طرح نئے مذہب کے اعلان اور نئے مذہب کی تبلیغ کی وجہ سے ہمارا سماج اور معاشرہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. وہ اس فکر کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت گرامی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو تقریباً 17 لوگ لکھنے پڑھنے والے تھے، جس میں آپ ہیں. آپ بہترین مقرر اور بہت زبردست شہ سوار، گھوڑے کی سواری زبردست کرنے والے، مقرر، پہلوان، کشتی کرنے والے اور جسم اور طاقت والے نوجوان ہیں. ایسے کوئی ان ایجوکیٹڈ اور کوئی لکھے پڑھے اور کوئی صلاحیت نہیں. دیکھو میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں کہ جو ہیرے کے تراشنے والے ہوتے ہیں وہ ہیرے کو پرکھ کر پھر اس کے اندر تراشتے ہیں، اس کے اوپر الگ الگ پیل دیتے ہیں، اس کے کٹ کرتے ہیں، جب جا کے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہ باقی میں پھر ہیرا سمجھا اور مانا جاتا ہے عوام میں. لیکن دیکھو نا، وہ ہیرا ایک قسم کا پتھر ہے کہ جو ہیروں کا مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے. ہیرا ایک قسم کا پتھر ہے. خیر وہ تجارت اور مالیات کے مسائل اور ہوں گے، تو مختصر یہ ایک پتھر ہے. لیکن کسی بھی پتھر کو اٹھا کر ہیرے کی طرح اس میں تراش خراش کی جائے وہ ہیرا نہیں بن جائے گا. ہاں اس کی قیمت تو بڑھ جائے گی، کیونکہ کہنے والا یوں کہتا ہے ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. لہذا صفات کے مالک تھے آپ پہلے سے. جہاں پر مکۃ المکرمہ کے اندر امور فیصلہ اور نزاع اور جھگڑوں کے اندر فیصل اور جج کی حیثیتیں جو لوگ رکھنے والے تھے وہ انہی کا خاندان تھا. ان کے باپ دادا کے اندر سے یہ چیز آتی تھی کہ لوگوں کے اندر صلح صفائی اور انصاف کرنا جو ان کے اندر موجود ہوا. کہ آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں صحابہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ نے انصاف سے کام لیا ہے. تقریباً عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابی سمجھنا، انہوں نے جب آپ کے پاس آپ کے زخمی ہو جانے کے بعد اور آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی بیماری اور علالت اور زخم کے دوران جب یہ باتیں کہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تم کل قیامت کے دن اس کی گواہی دو گے. صحابہ نے اس بات کو، ساری دنیا نے، یہاں تک کہ مصر اور یہاں تک کہ شام اور عراق ایران کے علاقوں میں جہاں سے جب مسلمان جاتے تھے، بلکہ روم کے علاقوں میں جب مسلمان وہاں سے واپس ہوئے
تو وہاں کے لوگوں نے انجیل کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ قیصر کی حکومت جانے والی اور جائے گی، کیونکہ یہ لوگ انصاف کرتے ہیں۔ دیکھو ظلم کے ساتھ کوئی بھی حکومت ختم ہوگی ہی ہوگی۔ بت پرستی کے ساتھ تو قیامت تک حکومتیں باقی رہ سکتی ہے، ظلم والی حکومتیں ہمیشہ اور پائیدار نہیں، اس کو تو زوال اور اس کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا آپ نے دھرتی کو انصاف سے بھر دیا۔ 22,51,000 اور 30 کلومیٹر کے قریب آپ کی حکومت کا رقبہ ہے، اور اتنے بڑے علاقے میں انصاف کرنا، لوگوں کو ان کی ضرورتوں اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم و جور اور ستم کے اوپر انصاف ملنا اور ان کی زندگیاں آسانی سے امن کے ساتھ گزرے، یہ نظام حکومت آسان بات نہیں۔ آپ جسم و جان کے اعتبار سے خوبصورت گورے رنگ والے، مضبوط جسم والے، اونچے قد والے آپ ہیں، گنجان داڑھی ہے آپ کی، اور باروب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت ایسی کہ کئی مرتبہ نماز پڑھاویں اور نماز میں قرآن کی آیات میں آپ زور سے رونا شروع کریں، اور نمازوں کے بعد آپ کئی دن بیمار ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت آپ کے اندر تھی۔ یہ صفات ضدین کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی پہلوان اور اگر طاقتور ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ گداز اور نرمی کا ہونا بہت مشکل ہے۔ آپ کے مناقب میں آپ کا نام عمر ہے، خطاب کے آپ بیٹے ہیں، اور لقب آپ کا ابو حفص ہے، کنیت آپ کی ابو حفص ہے، اور لقب آپ کا فاروق ہے، اور فاروق یعنی الفارق بین الحق والباطل، کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اس کو فاروق کہا جاتا ہے۔ آپ کے مناقب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اگر کسی کو خلیفہ بناتا تو ابو بکر و عمر میں سے کسی کو بناتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ میرے پہ پورا ہے، اگر کوئی ہوتا تو عمر اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہوتے، وہ صلاحیتوں کے حامل ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ کی بیٹی ابو حفص، آپ کو جو لقب ملا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، کہ حفصہ کے باپ ابو حفص، یہ بھی آپ کی کنیت ہے۔ لہذا یہ شخصیات جو اسلام کے ساتھ، تعلیمات قرآن کے ساتھ اس طرح اپنے آپ کو مزین کریں کہ قیامت تک لوگوں کے لیے نمونہ اور ایگزامپلر بنے، اداہرن روپ بنے، تو کیا ہمارے لیے یہ مثال اور یہ ایگزامپل کافی نہیں ہے ہماری زندگیوں کے بدلنے کے لیے؟ آپ زخمی ہیں اور بے ہوشی آپ پر بار بار طاری ہو رہی ہے، آپ کو نبیذ پلایا گیا زخم کی حالت میں، وہ بھی زخم خون کے ساتھ باہر آ گیا، پھر آپ کو تو انکار کیا گیا نہیں یہ نبیذ ہے، خون نہیں ہے، پھر آپ کو دودھ پلایا گیا اور وہ بھی خون کے ساتھ زخم کے راستے سے باہر آ گیا، اور اس میں دودھ غالب تھا۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب آپ کے زندگی کے دن بہت نہیں، کیونکہ یہ زخم ایسا ہے کہ وہ آپ کو اب جلانے کے اعتبار سے اب معین و مددگار نہیں ہو سکتا، اور یہ اچھا ہونے کے قریب نہیں ہے۔ اس دور غشی کے اور اس دور کے اندر جہاں پر آپ پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، جب آپ کو ہوش آتا اور آپ کو نماز کا یاد دلایا جاتا، آپ فرماتے ہاں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ کیا یہ دنیا سے جانے والا اس طرح پیغام دے رہا ہے امت مسلمہ اور قیامت تک کے انسانوں کو؟ کیا یہ پیغام ہمیں 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکتا؟ جانے دینے والے جان دے کر اسلام پر چلے گئے، ہم نمازی نہیں بن سکتے؟ یہ ان واقعات کا تذکرہ کیوں ہے؟ اور پڑھنے والے بھی ایسی لنگڑی لوڑی نماز پڑھتے، کسی دن گھر میں، کسی دن جماعت گئی، کسی دن رکعت گئی، کسی دن قضا ہوئی۔ یہ کیا ہے ہماری نماز؟ اسلام کی سب سے بڑی عبادت، محتم بشان فریضہ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں نمازی بنانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لہذا ان واقعات، ان شخصیات گرامی کا تذکرہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم اپنے جینے کے جو ایٹیٹیوڈ اور طریقے ہیں اس کو بدلیں. ہم لا الہ الا اللہ. کیا فتوحات ہیں آپ کی. آپ کا دور حکومت 10 سال سے کچھ اوپر کا زمانہ ہے آپ کا. ان 10 سالوں کے اندر 3100 مسجدیں، 900 جامع مسجدیں اور تقریباً 36,000 فتوحات ہیں. اس کو آپ کیلکولیٹ تو کیجئے. یہ تقریباً 4,000 مسجدوں کا آپ کیلکولیشن کیجئے ایک دن کی کتنی پڑ رہی ہے. بڑے بڑے شہر بسائے، بازار لگائے اور آپ تجارتوں کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتے تھے کہ نبوت کے کاموں میں سے تقریباً تیسرا کام تجارت ہے کہ مسلمان سچا تاجر وہ اسلام کو تقویت دے سکتا ہے، اسلام کو ٹیکہ دے سکتا ہے اور مذہب اسلام کے باقی رہنے میں یہ مسلمان تاجر معین و مددگار بن سکتا ہے. ہم ایسے کہ ایسے یوں نہیں مسلمان تاجروں کے لیے دعا یوں ہی نہیں کرتے. بہت بڑا ٹیکہ اور بہت بڑا حصہ ہے، رول ہے مسلمان تاجروں کا اسلام کی ترقی، اسلام کی ترویج اور اسلام کے بقا کے لیے. لہذا صرف دنیا کمانے کو مقصود نہ بنائیں. میرا اس طرح کمانا، میرا اس طرح جینا، میرا صبح کرنا، میرا شام کرنا، بے اعتبار میری ذات کے، بے اعتبار میرے گھر خاندان کے اور بے اعتبار پورے عالم کے ہر ایک انسان کے لیے جو مسلمان یا غیر مسلم ان تمام کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. میری زندگی کیا معین و مددگار ہو سکتی ہے. کیا تمام انسانوں کے لیے دعا کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ اقوام عالم میں ہدایت کو عام کرے، اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے، اللہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ اسلام کو ترقی دے. میں صرف دنیا کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں. ابھی میں نے ایک جگہ کہا، پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو جو لوگ خواب دیکھتے ہیں تو جو خواب دیکھتا ہے وہ تعبیر پوچھنے جاتا ہے. خواب والوں کو تعبیر ملتی ہے، جو خواب نہیں دیکھتے ان کو تعبیر نہیں ملتی. میں پوچھتا ہوں یہ فنا ہونے والی دنیا میں بتا تیرا خواب کیا ہے؟ اگر تیرا خواب مالدار ہونا، عہدہ، شہرت، مقام، مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ دنیا اور مادیت ہے تو لے سن اس کی تعبیر سنتا جا کہ موت سے تیری فنا ہے اور موت کے بعد تیرے لیے کوئی انعام نہیں. یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. اور اگر تو نے خواب یہ دیکھا ہے کہ جنت ہو، قبر وسیع ہو، میدان محشر میں رسوائی سے بچ جاؤں، اللہ عزتوں کے ساتھ سلامن سلامہ کے ساتھ مجھے جنتوں میں ڈالے، تو اگر تیرا یہ خواب ہے اعمال صالحہ میں لگ جا، اللہ کی فرما برداری میں لگ جا، نبی کی محبت کو بڑھا لے. تیرے خواب کی تعبیر جو تو نے دیکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ اسلام کے ارے کیا دنیا کے ہیرو کو دیکھتے ہو؟ آؤ یہ سچے ہیرو پراکرمی لوگ ہیں جنہوں نے پراکرم اور جنہوں نے کچھ کر دکھایا. ایسے واقعات ہیں کہ بیت المقدس میں ایک غلام اور ایک امیر المؤمنین، کوئی پروٹوکول، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، ساتھ میں کوئی گن مین نہیں، کوئی لشکر نہیں. ان دو کو دیکھ کر بیت المقدس کے پادری یوں کہہ رہے ہاں یہ وہ شخصیت ہے جس کو ہم بغیر لڑے یہاں کی چابیاں دینے کو تیار ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے بیٹے بننے کو پیدا ہوئے، دنیا کھان کے ہم مرنے کو پیدا ہوئے. قبر میں جانا نہیں ہے. قبر وسیع کیسے ہوگی؟ قبر کیڑوں سے کیسے بچ جائے گی؟ قبر میں فرشتہ تیری حفاظت کا اعلان کب کرے گا؟ ذرا پوچھ تو صحیح تو. اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے. ہمارا ایمان ہے
قبر پر، حشر پر، ہمیشہ کی زندگی پر ہمارا ایمان و یقین ہے 100% ایسا ہونے والا ہے، لہذا ہمیں اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اور یہ شخصیات ہمارے نمونہ ہیں کہ ان کے اقوال، ان کی زندگیاں، ان کے پاکیزہ حالات کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو ٹرن کریں اور ہم اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔